بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہادت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا نام و نسب اسم کرامی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیت ابو الحفص لقب فاروق اعظم اور سلسلہ نسب اس طرح ہے: عمر بن خطاب بن فصیل بن غرہ بن ریاح بن عبداللہ بن فرد بن زرع بن عدی بن کعب بن لوی۔ آپ کی والدہ کا نام حنتمہ بنت ہشام بنت مغیرہ بنت عبداللہ بن عمر بن مخزوم بن یغزہ بن مرہ بن کعب بن یہ حضرت خالد بن رضی اللہ عنہ کی چچا زاد بہن تھیں۔ آپ کا نسب والد کی طرف سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نسب نامہ کعب پر ملتا ہے۔ تاریخ ولادت آپ واقع فیل کے 13 سال بعد پیدا ہوئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر یہ دعا کیا کرتے تھے کہ اللہم اعز الاسلام بعمر ابن الخطاب۔ تو اسی اعتبار سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مراد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ ویسے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چھٹے سال اور حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ایمان لانے کے 3 دن بعد ایمان لائے۔ آپ 40ویں مسلمان تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے قبول اسلام کی خوشی میں مسلمانوں نے بآواز بلند نعرہ تکبیر لگایا، جس سے پوری وادی گونج اٹھی اور حضرت جبرائیل امین بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئے اور عرض کی: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج آسمان والے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے قبول اسلام کی خوشی منا رہے ہیں اور آپ کو مبارکباد پیش کر رہے ہیں۔ جس دن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لائے تو یہ آیت کریمہ نازل ہوئی: یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین۔ اے غیب کی خبریں بتانے والے نبی، اللہ تمہیں کافی ہے اور یہ جتنے مسلمان تمہارے پیرو ہوئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پہلی امتوں میں محدثین اللہ تعالیٰ ان کو حق بات کا الہام کرتا ہے اور ان کی زبان پر حق جاری فرماتا ہے ہوا کرتے تھے، اور میری امت میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے شخص ہیں جن کی زبان سے اللہ تعالیٰ کلام کرتا ہے۔ جس معاملے میں صحابہ گفتگو کرتے تھے، حکم الہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کے مطابق نازل ہوا کرتا تھا۔ قرآن مجید کی متعدد آیات مبارکہ اس بات پر شاہد ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اگر میرے بعد کوئی اور نبی مبعوث ہوتا تو وہ عمر بن خطاب ہوتے، یعنی جو اصحاب اللہ کے نبی میں ہوتے ہیں وہ تمام کے تمام حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ میں موجود تھے۔ سبحان اللہ، ایسی عظیم اور اکبری شخصیت۔ خلافت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ ایک ڈول میں نے کنویں میں ڈالا، اس سے پانی کھینچنے لگا اور اس وقت تک پانی کے ڈول کھینچا رہا جب تک اللہ نے چاہا۔ اس کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی کھینچنے لگے۔ ابھی آپ نے ایک ڈول کھینچے تھے کہ تھکے۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور ڈول کھینچنے لگے۔ میں نے آپ سے زیادہ طاقتور کوئی نہیں دیکھا تھا۔ آپ نے تمام حوض کو پانی سے بھر دیا اور خلق خدا کو سیراب کر دیا۔ یہ عہد خلافت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اشارہ تھا۔ آپ نے فارس کے ہزاروں شہداء اور قصبے شہر اور قصبے فتح کیے اور بے پناہ لوگ دامن اسلام میں آئے۔ بروز مغل 27 جمادی الاخر 13 ہجری کو آپ مسند خلافت پر بیٹھے۔ آپ کی مدت خلافت میں 10 سال 8 ماہ تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10 سالوں میں 22 لاکھ مربع میل کا علاقہ بغیر آرگنائز آرمی کے فتح کیا۔ آپ کی ان فتوحات میں اس وقت کی 2 سپر پاور طاقتیں روم اور ایران بھی شامل ہیں۔ آپ آج سیٹلائٹ میزائل اور آبدوزوں کے دور میں دنیا کے کسی حکمران کے پاس اتنی بڑی سلطنت نہیں ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دنیا کو ایسے سسٹم دیے جو آج تک دنیا میں موجود ہے۔ آپ کی شہادت امیر المومنین
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم ارزقنی شہادۃ فی سبیلک واجعل موتی ببلد رسولک، اے اللہ مجھے شہادت کی موت نصیب فرما اور میری موت اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر میں مقدر فرما۔ اللہ تعالیٰ نے مدینے میں ہی شہادت عطا کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں جگہ بھی عطا فرما دی۔ اب ان تین زخموں سے واصل بحق ہوئے جو ایک نہاد ابو دولو فیروز مجوسی نے دھوکے سے لگائے تھے۔ آبی تاریخ شہادت کے بارے میں مختلف اقوال ہیں۔ امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں کہ ابو عبیدہ بن جراح کا بیان ہے کہ حضرت عمر بدھ کے دن 26 ذی الحجہ 23 ہجری کو شہید ہوئے اور ہفتہ کے دن محرم کے چاند رات کو دفن کیے گئے، اور ان کی وفات کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی بیعت 29 ذی الحجہ 23 ہجری کو ہوئی۔ محرم الحرام 24 ہجری کی یکم کو آپ کی نماز جنازہ ادا کی گئی۔ اسی طرح یکم محرم کی روایت بھی ملتی ہیں۔ اللہ پاک تمام صحابہ اکرام کے درجات کو بلند فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔